بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے جو 15-16 سپٹمبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میٹنگ ہوتی ہے تاشقند ازبکستان میں، اس میں کیا کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے۔ وہ یہ تھا کہ ایران کو باقاعدہ SCO کا ممبر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور 2023 سے ایران SCO کا 9th ممبر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کے 8 ممبر تھے، جس میں چائنا، روس، انڈیا، پاکستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان تھے۔ اس کے ساتھ ہی 2 ڈائیلاگ پارٹنرز کا اضافہ کیا گیا، جس میں قطر اور ایجپٹ شامل تھے۔ اس طرح ٹوٹل جو ڈائیلاگ پارٹنرز بنتے ہیں SCO کے وہ 8 ہو جاتے ہیں، جن میں ان دونوں کے علاوہ آلریڈی جو تھے آرمینیا، آذربائیجان، کمبوڈیا، نیپال، سری لنکا اور ترکی۔ کچھ ممالک ہیں جن کو آبزرور کا آلریڈی سٹیٹس دیا گیا ہے، جس میں افغانستان ہے، بیلاروس ہے، ابھی تک ایران تھے اور منگولیا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 11-12 ممالک ہیں جو کہ اس ریجن سے اس کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو یوریشین انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یہ دنیا کا ایک انتہائی اہم آرگنائزیشن ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ نیٹو کے باہر جو اکنامک ورتھ ہے، اس کی پوٹینشیل ہے، یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کا ایک انفلوئنس ہوگا، یا پرٹیکولرلی جو چائنا کی وجہ سے اور انڈیا کی وجہ سے یہ جو کمرشل ہب بن چکا ہے یا ورکشاپ ہے دنیا کی، تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ جس ریجن میں ہو رہی ہے وہ یہی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ یہ چیز یہ ہے کہ یہ چائنا ڈومینیٹڈ اور رشیا ڈومینیٹڈ ہے، لہذا ایک امرجنگ سیناریو کریٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارسوائل جو یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کو جو لیڈ کر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں اس کے جو ایڈورسری ہیں وہ کبھی بھی اس سطح پر اتنے مضبوط نہیں تھے، سوائے کولڈ وار ایرا کے، اس کا ہم ذکر کریں گے ابھی سوویت یونین ایرا کا۔ ہم اس صورتحال کے پیش نظر یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز کیا ہیں پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس پر، اور جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس پر کیا اثرات ہوں گے، اور ایشیا کے اس پرٹیکولر ریجن میں امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے پولیٹیکل اور اکنامک، اس پر یہ کس قدر اثر انداز ہوگا۔ یہ جب وجود میں آیا تو تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ SCO وجود میں کیوں آیا۔ پہلے شنگھائی 5 اس کا نام تھا، 1996 میں یہ انیشیٹ ہوا، تو اس میں 2 سینسٹیویٹیز تھیں جنہوں نے اس کو اس شکل میں ابھرنے کا موقع دیا۔ وہ سینسٹیویٹی تھیں روس کی اور چائنا کی، اور یہ سینسٹیویٹی ویسٹ نے کریٹ کی، یعنی امریکہ لیڈ جو کولیشن ہے یا پارٹنرشپ ہے یورپ میں، انہوں نے کریٹ کی۔ آپ نے دیکھا کہ جب سوویت یونین ڈس ممبرمنٹ ہوتی ہے اس کی، تو اس سے پہلے کولڈ وار ایرا میں ایک وارسا پیکٹ تھا، روس جس کو لیڈ کرتا تھا، سوویت یونین دوسرے لفظوں میں۔ آن دا کانٹریری آن دا ادر سائڈ نیٹو تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس جس کو کمانڈ کرتا تھا۔ تو جب یہ سوویت یونین ڈس ممبر ہوتا ہے 1991 میں، تو وارسا پیکٹ تو ابالش ہو گیا، لیکن نیٹو ابالش نہیں ہوا۔ نیٹو نہ صرف یہ کہ ابالش نہیں ہوا، بلکہ نیٹو نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ممالک جو کہ وارسا پیکٹ میں تھے ان کو باری باری نیٹو نے اپنے ایمبٹ میں داخل کر لیا، اور اس طریقے سے نیٹو ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا ٹورڈز ایسٹ، یعنی رشیا کی طرف۔ اب رشیا میں ایک سینس آف سیکیورٹی تو پیدا ہونی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ اس وقت اتنا کمزور تھا، اس کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کر سکا ایکسیپٹ کہ اس نے اس کو ڈائجسٹ کیا۔ پہلی دفعہ جو روس تھا، بڑے عرصے بعد اس نے چائنا کی طرف دیکھنا شروع کیا، اس کے لیے کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا، اسی لیے کہ چائنا کے پاس بھی ایک سینسٹیویٹی تھی، وہ یہ تھی کہ ویسٹ جو ہے پرٹیکولرلی لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کو فالو کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے دیکھا کہ اس کے ایڈورسری اس ایریا میں ریجن میں کون سے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ایڈورسری انڈیا تھا، کیونکہ انڈیا کی 1962 میں چائنا کے ساتھ جنگ بھی ہو چکی تھی، اور اس کے اور بھی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، لداخ سے لے کر اروناچل پردیش تک۔
تو اس نے پھر اس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا اور اس کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑی سی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا میں بھی خواہش تھی کہ وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا ہو، لہذا وہ چائنا کا ملٹری کمپیٹیٹر سمجھا جانے لگا اور ہے۔ اگرچہ وہ اکنامک پارٹنر تو ہے کہ اس کے ایس سی او میں بھی شامل ہے، ٹریڈ بھی وہ بہت زیادہ اس کی ہے، بی آر آئی کا حصہ بھی ہے، ایک کوریڈور انڈیا میں سے گزرتا ہے۔ پھر وہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، چائنا کا جو انیشیٹڈ بینک ہے، اس میں بھی وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر بھی ہے۔ پاکستان بھی اس کا پارٹنر ہے، اور جو کہ ورلڈ بینک کا آلموسٹ ہاف ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تو تقریباً 3/4 ہے۔ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ انٹرنیشنل بینک ان دا کمنگ ایئرس۔ تو یہ اس کی پارٹنرشپ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی اور اس کا جو کمپیٹیٹو انداز تھا، اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نہ صرف کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں انٹر ہوا، بلکہ اس نے کوآڈ میں انڈیا کو شامل کیا۔ کوآڈ آپ جانتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہے، اور یہ بھی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آلریڈی ساؤتھ کوریا میں امریکن بیس ہے، اور تائیوان میں بھی اس کی پریزنس ہے، تو یہ اس کی پیریفری میں دوسرے کنٹینمنٹ پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ یا جاپان میں اوکیناوا میں اس کا بیس، اسی طرح فلپینز میں بیس، تو یہ وہ ایریا تھا، اس نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ اب کریٹ ہوتی ہے سینس آف انسیکیورٹی چائنا میں، تو اب یہ دو چیزیں کامنالٹی ہو گئیں بٹوین رشیا اینڈ چائنا، کہ ہم دونوں کے خلاف جو ہے امریکہ آگے بڑھ رہا ہے، تو لہذا پھر نیچرلی یہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہ تھا وہ بیسز کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کیسے امرج ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ ملائے سینٹرل ایشین کنٹریز، اس لیے کہ سوویت یونین کی ڈس ممبرمنٹ کے بعد امریکہ چاہتا تھا کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس امریکہ کے ایمبٹ میں یا انفلوئنس میں آ جائیں اور دوبارہ کبھی وہ روس کے ساتھ نہ جڑیں، تو لہذا اس سلسلے میں اس نے ازبکستان اور کرغزستان، تاجکستان میں کافی اثر رسوخ قائم کیے، اور اپنی فورسز کو بھی وہاں بھیجا ٹریننگ کے لیے، مشترکہ جو ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہی وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اکنامیکلی ایمرج کرنا شروع کیا، اور رشیا پرٹیکولرلی پوٹن کے دور میں جب دنیا میں آئل پرائسز ہائی ہوئیں تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا، تو اس میں بھی جان پیدا ہوئی، اور وہ سنبھلا اس پوزیشن سے جو 1990s کے ارلی پیریڈ میں تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سینٹرل ایشیا کے 3 ممالک کو اپنے ساتھ ملایا ابتدا میں، تبھی اس کو شنگھائی 5 کہتے ہیں۔ ایک قزاقستان تھا، ایک کرغزستان اور تاجکستان، ازبکستان بعد میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈیا اور پاکستان بھی 2017 میں اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یوں یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا۔ ایکسپینڈ ہوتا ہوتا دیکھا کہ آپ نے اب ایران کیوں داخل ہوا، کہ ایران کے ساتھ بھی امریکہ کے ریلیشنز اچھے نہیں تھے، اور جو ایران کی اسرائیل پالیسی ہے، تو اس پالیسی کے تحت ایک ریزرویشنز پیدا ہوئیں کہ ایران کبھی نیوکلیئر نہ بنے اور اس کو کمزور رکھا جائے، تو لہذا نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیپ کرنے کے لیے اس پر سینکشنز امپوز کی، اور اس کا پھر بہت نیگیٹو اثر ہوا، جس سے اوباما کے دور میں وہ ایک ڈیل میں شامل ہوا کہ جس میں اس نے ایگری کر لیا کہ وہ نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا، اور یورینیم کو نیوکلیئر گریڈ لیول پر انریچ نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہوتی رہی، لیکن جب دیکھا کہ اس کی معاملات کافی اکنامیکلی خراب ہوئے، تو اس نے اپنے تعلقات رشیا، چائنا، انڈیا اور فرانس کی طرف اور جرمنی کی طرف زیادہ کر لیے کہ اس نے سروائیو کرنا تھا۔ اب ان ممالک نے تجارت کر کے کافی حد تک اس کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کو بہت خراب ہونے سے بچایا، لیکن اگرچہ اس کے کافی نیگیٹو اثرات اس پر مرتب ہوئے۔ یہ چیز ایران کو لے گئی ایس سی او کی طرف۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو آبزرور سٹیٹس ملتا ہے، لیکن اب جو کرتے کرتے وہ اس کو باقاعدہ پارٹنر بنا لیا، اور اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ انڈیا بھی سپورٹ میں آ گیا اس کی، اور چائنا بھی سپورٹ میں آ گیا، کیونکہ دونوں ہی ایرانین آئل کے بہت بڑے خریدار ہیں۔ یوں ایک کامن انٹرسٹ جب کنورج ہوتی ہیں تو دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس اس کی ایک شکل بنتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام شروع کیا،
2013 میں اگرچہ سٹارٹ ہوا، لیکن زیادہ جو عملی شکل میں 2015 میں آگے بڑھتا ہے، اور اس میں ایشیا، افریقہ اور ایون یورپ کے ممالک نے اتنی دلچسپی لینا شروع کی، تو اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے تھرو دیز اکنامک کوریڈورز، وہ چائنا کا بڑھنا شروع ہو گیا۔ المکثر یہ کہ دیکھتے دیکھتے دنیا کے 124 امپورٹنٹ کنٹریز BRI میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو 124 ملکوں کو ساتھ لنک اپ ہونا چائنا کا، یہ واقعی اس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہیجمنی یا اس کے لیے اس کی جو ساکھ تھی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامک، اس کے لیے تو بڑا دھچکا تھا۔ لہذا پھر امریکہ نے کیا کیا کہ G7 کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ اس کا توڑ اسی انداز سے کیا جائے جس انداز سے یہ بڑھ رہا ہے۔ ہم بھی ایک نیا پروجیکٹ ایسا لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں B3W۔ B3W جو امریکہ اس کے حواری لے کر آئے، وہ کہتے ہیں بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، اور اس میں بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ مختص کی ایز کمپیئر ٹو BRI، کہ ہم بھی ان ملکوں کو قرضے دیتے ہیں چائنا کی طرح، اور اسی طرح کہتے ہیں کمپیٹیٹیو جو انداز سے ہم داخل ہوں گے اس فیلڈ میں، تو انسٹیڈ آف جوائننگ BRI تو یو جوائن B3W۔ اب اگر اس لفظ پر غور کریں B3W، بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، اب یہ سمجھتے ہیں یہ بیٹر ورلڈ کیسے کہتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ واقعی جس ورلڈ کا ذکر کر رہے ہیں ماضی کی، کیا وہ آج کے دور سے بہتر ورلڈ تھی؟ کیا یہ ممکن ہے بڑی پاورز کے لیے تو بیٹر ورلڈ تھی، لیکن یہ جو ڈیولپنگ ورلڈ یا لیسٹ ڈیولپڈ ورلڈ ہے، ان کے لیے بھی بیٹر تھی کہ نہیں تھی؟ تو جب ہم ذرا حقائق کی دنیا میں جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا سکین کرتا ہوں پاسٹ کو، جس کو یہ بیٹر ورلڈ کہتے ہیں۔ جب یہ بیٹر ورلڈ کہتے ہیں تو ان کا مراد ہوتی ہے 20th سینچری۔ اب یہ 21st سینچری میں ہی ان کی جو انٹرنیشنل پاور ہے ڈیفیوز اور ڈائلیوٹ ہونا شروع ہوئی، کمپیریٹیولی یا ان ریلیٹیو ٹرمز میں چائنا امرج ہونا شروع ہوا اور یہ نیچے جانا شروع ہوئی۔ یہ جرنی سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح کا نیگیٹو آن دیئر پارٹ، یہ ود دا سٹارٹ آف دا 21st سینچری، پرٹیکولرلی 2010 جب چائنا دنیا کی جاپان کو چھوڑ کر دوسری بڑی پاور بنتا ہے آفٹر USA۔ تو لہذا ہم بات کر رہے تھے 20th سینچری۔ 20th سینچری میں دراصل یہ سینچری ہے دو ملکوں کی۔ اس کا تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 1945 تک، سیکنڈ ورلڈ وار تک، تو وہ تھی برٹش کی سینچری۔ یہ وہ دور تھا جب برٹش امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جنگ عظیم دوم میں برطانیہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام کولونیل ایرا کے دور کے جو ممالک تھے، ان کی کالونیز تھیں، وہ ان پر اپنی جو اقتدار کو قائم نہیں رکھ سکا اور باری باری سارے آزاد ہو گئے۔ کمپیریٹیولی جو ملک انٹیکٹ رہا، جو سیکنڈ ورلڈ وار کا جس پر سب سے کم اثر ہوا، یعنی بیلیجرنٹس میں سے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھا۔ اس کی اکانومی انٹیکٹ رہی، بلکہ فلرش ہوئی، اس لیے کہ اس نے ان تمام الائیڈ پاور کو اسلحہ بھی سپلائی کیا، باقی بھی کموڈیٹیز سپلائی کی، تو اس کی اپنی مینوفیکچرنگ بہت بڑھ گئی، تو اس نے اس میں سے کمایا زیادہ۔ یہ انوویٹو اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں گیا، ٹریگر ثابت ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار امریکن انوویشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو آگے لے جانے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ساری بڑی بڑی ایجادات اسی دور میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر کا سارا سیٹ اپ ہے، تو یہ 1980 کے بعد یہ بھی امریکہ ہی اس کا پائنیئر ہے، ابتدا ہوتی ہے، خواہ مائکروسافٹ ہو، فیس بک ہو، گوگل ہو، امیزون ہو، ایپل ہو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ برطانیہ تو ختم ہو گیا، یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد، تو امریکہ امرج ہونا شروع کیا۔ اب امریکہ جو امرج کرتا ہے، تو اب میں بتاتا ہوں یہ جس کو بیٹر ورلڈ کہتے ہیں، یہ بالکل بیٹر ورلڈ نہیں تھی، یہ دونوں کے لیے تھی۔ یعنی برطانیہ کے لیے فرسٹ ہاف آف دا 20th سینچری بیٹر تھا، اس لیے کہ دنیا پر رول کر رہا تھا، لیکن اس میں ہوا کیا، دو بڑی جنگیں ہوئیں، 10 کروڑ کے قریب انسان مر گئے، اس کو آپ بیٹر ورلڈ کہیں گے۔ اب جب یونائٹڈ اسٹیٹس امرج کرنا ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، پہلے تو ایک دم 1950 میں کورین وار شروع ہو جاتی ہے اور بڑے ہینس کرائمز کمٹ ہوتے ہیں، تو کوریا کو بالآخر انہوں نے تقسیم کر دیا 38 پیرالل لیٹیچیوڈ پر۔
نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں، اور گویا کہ ایک قوم جہاں بس رہی تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دونوں کورین ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں۔ وہاں بات نہیں رکی، ویتنام میں یہ کولڈ وار شروع ہو گئی، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک طرف فورسز تھیں، دوسری طرف چائنا اور رشیا سپورٹ کر رہے تھے نارتھ ویتنام کو، اور ساؤتھ ویتنام کو یونائٹڈ اسٹیٹس سپورٹ کر رہا تھا، بلکہ پریکٹیکلی فائٹ کر رہا تھا۔ اور یہ جنگ وڈ یو بلیو کہ 17 سال جنگ رہی ہے، اور لاکھوں انسان مار دیے گئے اور لاکھوں زخمی کر دیے گئے۔ پھر 17 سال کی ناکامی کے بعد اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز کو وہاں بلوانا پڑا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں بیٹر ورڈ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سیٹو اور سینٹو جیسے الائنسز بنتے ہیں، جس میں پاکستان بھی ان دونوں کا ممبر تھا، سیاٹو اور سینٹو۔ یہ سوویت یونین کی ایکسپینشن، کمیونسٹ ایکسپینشن کے خلاف تھے، اور چائنا کی ماؤ کی کمیونزم کے خلاف تھے۔ گویا کہ دنیا کو تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم بہت عرصہ قائم رہی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1979 میں یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ پراکسی وار لڑتا ہے سوویت انویژن کے خلاف، تو الٹیمیٹلی 1991 میں سوویٹس اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ 1991 میں بالآخر سوویت یونین کی ڈسممبرمنٹ ہو جاتی ہے اور موجودہ روس رہ جاتا ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس سول سپر پاور بن جاتا ہے۔ یہی بیٹر ورڈ ہے کہ وہ سول سپر پاور ہے۔ سول سپر پاور ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں امن کا بول بالا ہوتا ہے، دنیا میں ممالک اپنی اپنی پوٹینشل اور ورتھ کے مطابق اوپر جاتے، رول آف لا ہوتا، سیکیورٹی کونسل سپریم ہوتی، یو این او کی ریزولوشنز اور ہیومن رائٹس چارٹر جو ہے اس کے مطابق کام ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اور ایبسولوٹ پاور کرپٹس، ایبسولوٹلی۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں اس بیٹر ورڈ کی۔ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے 2001 میں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ القاعدہ اس کے پیچھے ہے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کیا؟ اس نے افغانستان پر اٹیک کر کے اس کی رجیم چینج کی، بلکہ وہ پریکٹیکلی وہاں پہنچ گیا۔ اب وہاں گویا کہ افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا، اور یہ کنٹرول 2 ڈیکیڈ تک رہتا ہے، 20 سال تک کنٹرول رہتا ہے۔ 2003 میں صدام کو جب دیکھا کہ اس کو ٹاپل کرنا ہے، اینڈ دا میٹر واز ناٹ ٹیکن ٹو دا سیکورٹی کونسل۔ ایک دنیا کا انٹرنیشنل پرنسپل تھا، انٹرنیشنل لا کہتا تھا اگر آپ نے یوز آف فورس کرنا ہے تو آپ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل سے پرمیشن لیں۔ وہاں سے پرمیشن کیوں نہیں لی گئی؟ پرٹیکولرلی میں بتا رہا ہوں صدام کے لیے، عراق کے لیے، کہ اگر وہاں یہ پرمیشن لے جانے کی کوشش کی جاتی تو رشیا نے اور چائنا نے اور فرانس نے ویٹو کر دینا تھا۔ چونکہ معلوم تھا کہ انہوں نے ویٹو کر دینا ہے، تو واٹ دس پاورفل نیشن ڈیڈ، اس نے برطانیہ اور اسپین کو ساتھ ملایا، 3 ملکوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ سبسیکوئنٹلی بات یہاں نہیں رکتی، جب دیکھا کہ قذافی بھی یورپ اور امریکہ کے خلاف ہے، تو پھر وداؤٹ دا پرمیشن اور دا انووکنگ دا جورسڈکشن آف دا سیکورٹی کونسل، نیٹو کی افواج سے بمبارڈمنٹ کروا کر ٹاپل کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دیکھا گیا کہ اب نیٹو تو ایکسپینڈ کر رہا تھا، ایکسپینڈ کرتے کرتے یورپ کا ایک ملک تھا یوکرین، اب یوکرین میں پرو رشیا گورنمنٹ رہ گئی، تو لہذا 2014 میں وہاں کے پریزیڈنٹ یانکووچ وہ پرو رشین تھے، انہوں نے اس کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے وہاں 1-2 ماہ کیف اس کا جو کیپٹل ہے وہاں انریسٹ کروائے، اور الٹیمیٹلی اس کی رجیم کو ٹاپل کیا، اور وہ بھاگ کر ماسکو چلا گیا یانکووچ۔ اب وہاں رشین سپیکنگ لوگ بھی رہتے تھے، پرٹیکولرلی جو ایسٹرن سائیڈ آف یوکرین تھی، اور دوسرا کرائمیا جو پیننسولا ہے وہاں رشین نیول بیس بھی موجود تھا۔ تو رشیا اب جو ہے پوٹن کے دور میں 2014 میں کچھ جان پکڑ چکا تھا، لہذا اس نے اب یہ ہیومیلیشن برداشت نہیں کی۔ تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ کرائمیا جو ہے اس میں اس نے اپنی فورسز آلریڈی موجود تھیں، مزید بھیج دی، وہاں ریفرینڈم کروایا، صاف ظاہر ہے کہ وہ پرو رشین لوگ تھے، ریفرینڈم واز ان فیور آف رشیا، تو اس کو اس نے انیکس کر لیا۔ دوسرا
ڈون باس کا علاقہ تھا ایسٹرن یوکرین میں، وہ بھی سارا رشین سپیکنگ لوگوں کا تھا، تو وہاں اٹانومی کی موومنٹ کو انکریج کیا، لہذا انہوں نے ڈیفیکٹو اس کو یوکرین سے الگ کر لیا۔ اب یہ چیز تو رکی ہوئی تھی، لیکن رشیا جانتا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی اس کو نیٹو کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ رشیا یہ اب چونکہ جیسے طاقت ہوتی ہے وہ بولتی ہے، اس نے کہا کہ یہ میرے لیے ٹالریبل نہیں ہے کہ ایسی موو، باقی چیزیں آپ ساتھ ملا لیا، آپ نے بالٹک سٹیٹس کو ملا لیا، پولینڈ کو ملا لیا، نیٹو کا ممبر بنا لیا، چیک ریپبلک، سلوویکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، یہ آپ نے کر لیا، اس نے ڈائجسٹ کر لیا بیکاز اٹ واز کوائٹ ویک ان دوز ڈیز، اور ایسٹ جرمنی کو بھی ساتھ ملا لیا۔ لیکن یہ اس نے کہا کہ میرے لیے دیٹ ول بی اے لاسٹ اسٹرا آن کیملز بیک۔ تو جب اس نے ایسی موومنٹس دیکھیں اور خود طاقت پکڑ چکا تھا، لہذا اس نے یوکرین پر اٹیک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پہلی دفعہ رشیا جو میدان میں اترا ہے اور کودا ہے وہ ہے سیریا۔ سیریا میں بھی جب رجیم ٹاپل کرنے کی کوشش کی، جس طرح قذافی کی، صدام کی، افغانستان کی، اسی طریقے سے جب سیریا میں بشار الاسد کی رجیم کو ٹاپل کرنا چاہا ود دا ہیلپ آف سعودی عربیہ، تو پھر رشیا، وہاں اس کا نیول بیس بھی ہے میڈیٹرینین سی پر سیریا میں، تو رشیا نے پہلے تو کیسپین سی سے میزائل فائر کیے بشار الاسد کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ جو بھی شیعہ اسلام اور سنی اسلام میں ڈویژن کر کے وہاں سے جنگ کا ابتدا ہوتی ہے، تو وہ جو بشار الاسد کے خلاف فورسز تھیں ان پر اٹیک کیا اس کے میزائلوں نے۔ جب دیکھا کہ اکیلے میزائلوں سے بات نہیں بنتی، تو پھر پریکٹیکلی رشین فورسز سیریا میں آتی ہیں اور انہوں نے بشار کی رجیم کو مکمل طور پر انہیلیٹ یا تباہ ہونے سے بچا لیا۔ تو پھر امریکہ نے بھی دیکھا کہ اب اس سے بیونڈ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو کمزور کر دیا ہے، چونکہ بشار الاسد اسرائیل کے خلاف تھا۔ اب یہ چونکہ پرو ایران تھا، پرو حزب اللہ تھا، اور ایران، حزب اللہ اور یہ بشار الاسد، یہ تینوں اسرائیل کے خلاف تھے، تو بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس عربین پینسولا میں اسرائیل کے خلاف کوئی پاور نہ رہے، اور پھر اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیل بھی اسٹرینگتھ ہے ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں، ویپنری میں، ہر لحاظ سے، اور وہ بہت بڑا امریکن اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہاں مڈل ایسٹ میں۔ عرب کنگڈم جو ہیں وہ بھی چونکہ زیادہ پرو امریکہ ہیں، تو انہوں نے باری باری سب نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا پہلے تو انور سادات کے دور میں ایجپٹ نے کر لیا تھا، لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا یو اے ای نے کر لیا، موراکو نے کر لیا، اب اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی تھوڑی سی طاقت پکڑ لی۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ نینسی پیلوسی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی سپیکر، جب اس نے تائیوان کے وزٹ کا اندیا دیا، تو چائنا کا رسپانس دیکھیں کتنا شدید تھا، یہ پہلے اتنا شدید نہیں تھا۔ اس سے آلریڈی بھی کافی عرصہ پہلے اسی طرح ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سپیکر نے وزٹ کیا تھا تائیوان کو، تو چائنا نے اس طرح شدت سے رسپونڈ نہیں کیا تھا جتنا اب کیا، اور اس کا انداز اس سے لگا لیں کہ 24 گھنٹے سے کم وقت میں بھی وہاں ٹھہری ہے، اور دوسرا جب وہ اس نے لینڈ کیا اس کے جہاز نے، تو وہ ساؤتھ چائنا سی سے فلائی نہیں کیا، وہ فلپین سی کی طرف سے اس نے فلائی کیا۔ احتیاطیں پوری رکھی گئیں کہ کہیں انکاؤنٹر نہ ہو جائے یا کوئی چائنا کا میزائل اس کو ہٹ نہ کر دے، تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو رینیگیٹ پروونس سمجھتا ہے کہ الٹیمیٹلی ری یونیفیکیشن ہوگی اس کی، اور یہ اس کا صوبہ ہے، اور وہ نہیں اجازت دیتا کہ وہ ساورن ہو کبھی، یا اس کو کوئی ملک ساورن سمجھے۔ اور اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی جو فارمر پالیسی ہے، وہ بھی جو ڈکلیئرڈ فارن پالیسی ہے، وہ بھی ون چائنا پالیسی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ ابھی اسٹیٹس کو کا قائل ہے، اس لیے کہ تائیوان ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور دنیا کی جو سیمی کنڈکٹر کی ایکسپورٹ ہے مور دین 60% ساری کی ساری تائیوان سے ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں دنیا کا جو فیوچر ہے وہ سارا سیمی کنڈکٹر کے گرد گھومتا ہے۔ اگر اس کے گرد گھومتا ہے تو گویا کہ وہ تائیوان کے گرد ہی گھومتا ہے، کہ ساری ہماری جو الیکٹرک کارز بننی ہیں آئندہ، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مشینز کا ایک انقلاب آ رہا ہے، روبوٹکس آ رہا ہے، دیٹ آل ڈپینڈ آن دا سیمی کنڈکٹرز۔ یہ جو آئندہ آنے والے سال ہیں امیجیٹلی، یہ ساری ورلڈ ایک تھوڑا سا ریسیشن میں جانے لگی ہے،
اور یہ جو مہنگائی کے طوفان ہیں یہ جلدی تھمیں گے نہیں، کچھ عرصہ ابھی یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیں گے۔ اور B3W جو ہے اس کی جو ٹرمز کنڈیشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ BRI کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گی۔ اب آخری بات یہ ہے ہاؤ ٹو سروائیو ان فیوچر ناؤ فار چائنا، رشیا، امریکہ اینڈ ادر امپورٹنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ۔ تو اس میں بارگیننگ چپ کیا ہوگی، کیا چیز ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہے اکنامکلی، اس کے بعد پولیٹیکلی اور پھر ملیٹریلی، تو وہ میں کہتا ہوں بارگیننگ چپ ہے کور کمپیٹنٹ ایریاز۔ ہر ملک کی ایک کور کمپیٹنس ہوتی ہے۔ کور کمپیٹنس کہتے ہیں اس ایبلٹی کو جس میں یو ہیو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اوور ادرس۔ چائنا نے پہچان لیا ہے کہ میرا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے، اسی کے پیش نظر اس نے دنیا کی ساری ملٹی نیشنل کو کھینچ لیا۔ وہ یورپ سے بھی نکل کر چائنا میں آ گئیں، وہ امریکہ سے بھی نکل کر چائنا میں آ گئیں۔ ٹرمپ نے جب سختی کی کہ واپس آؤ تو سب نے انکار کیا۔ اس نے کہا جی جو چائنا کا کور کمپیٹنٹ ایریا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پروڈکٹس کمپیٹیٹو ریٹس پر چائنا میں بن سکتے ہیں، وہ اب امریکہ میں نہیں بن سکتے، وہ اب فرانس میں نہیں بن سکتے، وہ جرمنی میں نہیں بن سکتے، نہ وہ UK میں بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ ان کی کلچر، ان کی نیشنلٹی ہوتی ہے پروفٹ میکسیمائزیشن۔ جہاں بھی ان کو انوائرمنٹ ملے گا وہاں چلی جاتی ہیں۔ یہ چائنا میں گئیں، یہ انڈیا میں جا چکی ہیں اور مزید جا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ ویتنام جیسے ممالک میں انٹر ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ انٹرنیشنل ڈکٹیٹس اور ٹرمز ہیں۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنی کور کمپیٹنٹ ایریا وہ ہے اس کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ریسرچ اورینٹیشن ہے اس کے تمام سیٹ اپس کی، اسی کی وجہ سے یہ سروائیو کرے گا اور فیوچر میں ایک امپورٹنٹ مقام کو حاصل رکھ سکے گا۔ اور ایک اندازے کے مطابق اتنی جلدی چائنا دنیا میں اس کو اوورٹیک نہیں کرنے لگا، اس لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں، انوویشن میں ابھی ساری دنیا سے آگے ہے۔ ابھی چائنا کے لوگ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی سے فیض یاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چائنا از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو چیلنج کرے گا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ٹورڈ دا اینڈ آف دا 21st سینچری یہ نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ USA کو سرپاس کر جائے گا ملیٹریلی۔ ایک چیز ہے کہ سرپاس تو نہیں کرے گا، لیکن وہ یقیناً ایک اتنی بڑی طاقت ہوگا جو کہ USA کے ایٹ پار ہوگی، لیکن 21st سینچری will still remain, there are chances, a century of United States, but China will be emerging fast. As far as the economy is concerned, یہ کہا جاتا ہے کہ 2030 میں عین امکان ہے کہ GDP کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے، دوسرے لفظوں میں، چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس کو سرپاس کر جائے۔ اور اس کے بعد کے اگلا دور ہوتا ہے جہاں پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں، ملٹری بلڈ اپ پر اور لگاتے ہیں۔ جس طرح ابھی تک جو اس نے حاصل کیا اکنامی سے، اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی میرین پاور کو سٹرونگ کیا ہے۔ میرین پاور اس وقت جو ہے سب میرینز کی تعداد کاؤنٹ کر لیں تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے بیٹر پوزیشن میں ہے چائنا، اس لیے کہ اس کی ساری تجارت کا تعلق سمندروں سے ہے، اور اس نے سب سے زیادہ اہمیت اپنی میرین فورس کو دی ہے تاکہ اس کے جو ویسلز ہیں، سی لینز ہیں، پروٹیکٹڈ رہیں، کیونکہ اس نے اکراس دا گلوب اس کے جو ویسلز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ سو مچ سو کہ امریکہ از دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ود چائنا، انڈیا از دا سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ود چائنا۔ گویا کہ جو میں نے بات کی کور کمپیٹنس کی، وہ کتنی حقیقت ہے کہ یہ دونوں اس کی ایڈورسری ہونے کے باوجود چائنا سے چیزیں امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک حقائق ہیں تمام دنیا کے ممالک کے لیے، خواہ پاکستان ہو، کمبوڈیا ہو، نیپال ہو، کوئی ملک ہو، دیکھنا ہے کہ واٹ از مائی کور کمپیٹنٹ ایریا، جس میں کمپیریٹیولی اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہو اور وہ کمپیٹیٹو پروڈکٹ بنا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا سکے اور پھر دنیا میں اپنی سروائیول کی گیم کھیل سکے۔ With these few words, not few words, so many words, I take your permission. اگر کوئی بات مجھ سے غلط ہوئی
اس معاملے میں یا انالیسز میرا درست نہیں ہو سکا، اپنی کم علمی کی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔